بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں کون کون سے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کی فتوحات۔ فتح قبرص۔ قبرص، جس کو اب سائپرس کہتے ہیں، بحیرہ روم شام کے قریب ایک نہایت زرخیز جزیرہ ہے اور یورپ اور روم کی طرف سے مصر و شام کی فتح کا دروازہ ہے، اور مصر و شام کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی رومیوں کا خطرہ اس وقت تک دور ہو سکتا تھا جب تک یہ بحری ناکہ بندی مسلمانوں کے قبضے میں نہ ہو۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد فاروقی ہی میں اس پر فوج کشی کی اجازت طلب کی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جنگ کے خلاف تھے، اس لیے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 28 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کے ساتھ قبرص پر لشکر کشی کی اجازت طلب کی اور اطمینان دلایا کہ بحری جنگ کو جس قدر خوفناک سمجھا جاتا ہے اس قدر خوفناک نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اگر تمہارا بیان صحیح ہے تو حملہ میں مذائقہ نہیں، لیکن اس مہم میں اسی کو شریک کیا جائے جو اپنی خوشی سے شرکت کرے۔ اس اجازت کے بعد عبداللہ بن قیس حارثی کی زیر قیادت اسلامی بحری بیڑا قبرص پر حملہ کے لیے روانہ ہوا اور صحیح و سلامت قبرص پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ عبداللہ بن قیس امیر البحر ناگہانی طور پر شہید ہوئے، لیکن سفیان بن عوف ازردی نے علم سنبھال کر اہل قبرص کو مغلوب کیا اور شرائط ذیل پر مصالحت ہوئی۔ اہل قبرص 7,000 دینار سالانہ خراج ادا کریں گے۔ مسلمان قبرص کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بحری جنگوں میں اہل قبرص مسلمانوں کے دشمنوں کی نقل و حرکت کی ان کو اطلاع دیا کریں گے۔ اہل قبرص کچھ دنوں تک اس معاہدے پر قائم رہے، لیکن 33 ہجری میں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، رومی جہازوں کی مدد کی۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ قبرص پر فوج کشی کی اور اس کو فتح کر کے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا اور منادی کرا دی کہ آئندہ سے یہاں کے باشندے رومیوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے۔ والی بصرہ کی معزولی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد فاروقی سے بصرہ کی ولایت پر مامور تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ میں 6 برس تک ان کو اس منصب پر برقرار رکھا، لیکن یہاں ایک بہت بڑی جماعت ہمیشہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر آمادہ رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارہا ان کی شکایتیں پہنچیں، مگر فاروقی روب و داب نے مخالفین کو ہمیشہ دبائے رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کو آزادی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خلاف سازشیں پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اسی اثنا میں کردوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جہاد کا آغاز کیا اور راہ میں پیادہ پا چلنے کے فضائل بیان کیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے مجاہدین جن کے پاس گھوڑے موجود تھے وہ بھی پیادہ پا چلنے پر تیار ہو گئے، لیکن چند آدمیوں نے کہا کہ ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، دیکھیں ہمارا والی کس شان سے چلتا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت دارالامارتہ کے قریب مجاہدین جمع ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اس شان سے نکلے کہ ایک ترکی نسل کے گھوڑے پر سوار تھے اور 40 کھچروں پر ان کا اسباب و سامان تھا۔ لوگوں نے بڑھ کر باغ پکڑ لی اور کہا، قول و فعل کا یہ اختلاف کیسا؟ دوسروں کو جس چیز کی ترغیب دیتے ہو اس پر خود کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہ دے سکے، اور اسی وقت ایک جماعت شکایت لے کر مدینہ پہنچی اور ان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں ان کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن عامر کو اس منصب پر مامور کیا۔ فتح طبرستان۔
30 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے نئے والی اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مختلف راستوں سے خراسان اور طبرستان کا رخ کیا۔ سعید بن عاص کے ساتھ امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر شریک تھے۔ ان لوگوں نے پیش قدمی کر کے عبداللہ بن عامر کے پہنچنے سے پہلے جاجان، خراسان اور طبرستان کو فتح کر لیا۔ اسی اثنا میں ولید بن عقبہ والی کوفہ کے خلاف ایک سازش ہوئی اور ان پر شراب خوری کا الزام لگایا گیا۔ یہ الزام ایسا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں معزول کرنا پڑا اور ان کی جگہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے والی مقرر ہوئے۔ عبداللہ بن عامر نے اپنی مہم کو جاری رکھا اور ہرات، کابل اور سجستان کو فتح کر کے نیشاپور کا رخ کیا۔ بسنت، شندروخ، خواف، اسبرائن، ارگیان وغیرہ فتح کرتے ہوئے خاص شہر نیشاپور کا رخ کیا۔ اہل نیشاپور نے چند مہینوں تک مدافعت کی، لیکن پھر مجبور ہو کر 7 لاکھ درہم سالانہ پر مصالحت کر لی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیشاپور کے بعد عبداللہ بن خازم کو سرخس کی طرف روانہ کیا اور خود ماورا النہر کی طرف بڑھے۔ سرکس کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اہل ماورا النہر نے بھی مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور بہت سے گھوڑے، ریشمی کپڑے اور مختلف قسم کے تحائف لے کر حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اور قیس بن الحسیم کو اپنا قائم مقام بنا کر خود اسباب و سامان کے ساتھ دارالخلافہ کا رخ کیا۔ ایک عظیم الشان بحری جنگ 31 ہجری میں کیسر روم نے ایک عظیم الشان جنگی بیڑا جس میں تقریباً 500 جہاز تھے سواحل شام پر حملہ کے لیے بھیجا۔ مورخین کا بیان ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی عظیم الشان قوت کا مظاہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ امیر البحر عبداللہ بن ابی سرا نے مدافعت کے لیے اسلامی بیڑے کو آگے بڑھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں مل گئے۔ دوسری صبح کو مسلمانوں نے اپنے کل جہاز ایک دوسرے سے باندھ دیے اور فریقین میں نہایت خون ریز جنگ ہوئی۔ بے شمار رومی مارے گئے، مسلمان بھی بہت سے شہید ہوئے، لیکن ان کے استقلال و شجاعت نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور ان کی بہت تھوڑی تعداد زندہ بچی۔ خود قسطنطین اس مارکے میں زخمی ہوا اور اسلامی بیڑا مظفر و منصور اپنی بندرگاہ میں واپس آیا۔